چین نے حال ہی میں جوڑوں کو 3 بچے پیدا کرنے کی اجازت دی ہے۔ بچوں سے متعلق پالیسی میں یہ تبدیلی رواں سال مئی میں کی گئی۔ 5 برس قبل چین نے اپنی 1 چائلڈ کی متنازع پالیسی ختم کرتے ہوئے جوڑوں کو 2 بچے پیدا کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ چین کی 1 چائلڈ پالیسی 35 سال سے زائد مدت تک نافذ رہی۔ یہی وجہ ہے کہ نئی تبدیلیوں کے اثرات فوری نظر آنے کی توقع نہیں۔ 1 چائلڈ یا ایک بچہ فی خاندان کی پالیسی دنیا میں خاندانی منصوبہ بندی کی سخت ترین پالیسیوں میں سے ایک تھی، جس نے چینی معاشرے پر دور رس اثرات مرتب کیے۔ چین میں جب 1 چائلڈ پالیسی نافذ کی گئی تھی تو اس وقت آبادی تیزی سے بڑھ رہی تھی اور حکمران جماعت کمیونسٹ پارٹی کا خیال تھا کہ آبادی میں اتنی تیزی سے اضافہ ملک کی معاشی ترقی کو نقصان پہنچائے گا۔ چنانچہ 1 چائلڈ پالیسی کے تحت بیشتر جوڑوں کو صرف ایک بچہ پیدا کرنے تک محدود کر دیا گیا اور اس پالیسی پر جرمانوں، جبراً اسقاط حمل اور نس بندی جیسے ہتھ کنڈوں کے ذریعے سختی سے عمل کرایا گیا۔ اس پالیسی کا سب سے واضح نتیجہ چینی معاشرے میں غیر متوازن صنفی شرح کی صورت میں سامنے آیا، کیونکہ لڑکوں کو ترجیح دینے کے صدیوں پرانے رواج کے باعث کچھ خاندان لڑکی کی جنس کا تعین ہونے کے بعد ہی یا تو اسقاط حمل کرا دیتے تھے یا پھر نوزائیدہ بچیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ بگڑتے صنفی توازن نے معاشرے میں کئی مسائل کو بھی جنم دیا، جن میں کنواروں کی تعداد میں اضافہ، احساس تنہائی اور دیگر ایشیائی ممالک سے خواتین کی اسمگلنگ سر فہرست تھے۔ 1 چائلڈ پالیسی نے صرف ضرورت کے تحت اور کم سے کم بچوں کی پیدائش کے رویے کو بھی فروغ دیا۔ چین کی حکومت کا کہنا ہے کہ اس پالیسی نے تقریباً 40 کروڑ متوقع بچوں کی پیدائش روکی۔ البتہ آبادی کے اعداد و شمار کے ماہرین کہتے ہیں کہ چین میں بچوں کی پیدائش کی اوسط شرح 80 کی دہائی میں ویسے ہی کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ماہرین کے خیال میں اگر 1 چائلڈ پالیسی متعارف نہ بھی کرائی جاتی تب بھی شرح پیدائش میں کمی آنا تھی، لیکن یہ واضح نہیں کہ اس پالیسی کے بغیر یہ شرح کتنی کم ہوتی۔ شرح پیدائش میں کمی نے وقت کے ساتھ ساتھ چین کی حکومت کے لیے ایک اور مسئلہ بھی کھڑا کیا، اور وہ یہ تھا کہ آبادی میں بوڑھوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، جس سے معیشت پر بھی دباؤ بڑھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ کام کرنے کی عمر والے افراد کی تعداد کم ہوئی، جبکہ 65 سال سے زائد عمر والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ اس سے پینشن اور صحت کے نظام پر بوجھ بڑھا۔ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے کمیونسٹ پارٹی نے 2016 میں 1 چائلڈ پالیسی میں نرمی کی اور بیشتر خاندانوں کو 2 بچے پیدا کرنے کی اجازت دے دی۔ اس تبدیلی کے بعد بچوں کی پیدائش میں ایک دم اضافہ ہوا، لیکن اس عارضی اضافے کے بعد اب پھر سے شرح پیدائش کم ہو رہی ہے۔ کئی چینی جوڑوں کا کہنا ہے کہ وہ بھاری اخراجات اور کام کے طویل دورانیے کی وجہ سے زیادہ بچے پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے علاوہ انہیں ضعیف والدین کی دیکھ بھال بھی اکلوتا ہونے کی وجہ سے بغیر کسی مدد کے انجام دینا پڑتی ہے۔ 1 چائلڈ پالیسی کے کئی دہائیوں تک رائج رہنے کی وجہ سے جنم لینے والی نئی معاشرتی روایات جو چھوٹے خاندان کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں، صورتحال کو مزید گھمبیر بنا رہی ہیں۔ چین کی تازہ ترین مردم شماری سے پتہ چلتا ہے کہ زائد العمر افراد کی آبادی میں اضافہ جاری ہے، جس کے باعث حکومت نے اب ہر جوڑے کو 3 بچے پیدا کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ مئی میں جاری ہونے والے مردم شماری کے نتائج کے مطابق بچوں کی پیدائش میں ریکارڈ کمی ہوئی ہے۔ مردم شماری کے مطابق چین میں بچوں کی پیدائش کی شرح فی خاتون 1.3 رہی، جو دیگر بزرگ آبادی والے معاشروں کے تو برابر ہے، لیکن اس شرح سے کم ہے جو آبادی کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اعداد و شمار سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ کام کرنے کی عمر کے افراد کی شرح بھی بدستور کم ہو رہی ہے۔ چین کی وزارت محنت نے پیش گوئی کی ہے کہ کام کرنے کی عمر کے افراد کی آبادی آئندہ چند دہائیوں میں ملک کی کل آبادی کا نصف سے بھی کم ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف گزشتہ 1 دہائی کے دوران زائد العمر چینیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ حکومت نے بڑے خاندانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جوڑوں کی مزید مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن اس بارے میں زیادہ تفصیلات دستیاب نہیں۔ کمیونسٹ پارٹی یہ بھی کہہ چکی ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کی عمر کو مرحلہ وار بڑھائے گی، جس سے معاشرے میں مزید تبدیلیاں آئیں گی۔ اس وقت چین کی آبادی 1 ارب 40 کروڑ ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ یہ آبادی سن 2025 تک ریکارڈ سطح پر پہنچ جائے گی، جس کے بعد اس میں کمی آنا شروع ہوگی۔